أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. حضرات، حدود اور تعزیرات کا بیان چل رہا تھا. اس سے پہلے ڈاکہ ڈالنے کی اور دہشت گردی کی سزا کا ذکر تھا. اب یہاں چوری کی سزا کا ذکر ہے. درمیان میں ایک تنبیہ اور تذکیر تھی کہ جو بھی کفر کرے گا اس کے لیے کل قیامت کے دن دشواریاں پیش آئیں گی اور وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ نہیں پائے گا. ابھی جو آیت میں نے تلاوت کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 38 ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے: چوری کرنے والا خواہ مرد ہو یا عورت ہو، فاقطعوا ایدیہما، ان دونوں کے ہاتھ کو کاٹ دو، جزاء بما کسبا، جو کچھ انہوں نے بدکرداری کی ہے اس کی سزا کے طور پر، نکالا من اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبرتناک عذاب کے طور پر. واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ زبردست غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. اس آیت میں چوری کرنے والے مرد اور عورت کی سزا کا ذکر ہے. قرآن مجید کے اندر جہاں بھی اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اس میں کامن بات ہوتی ہے اے ایمان والو، اے مسلمانوں. لیکن دو مقامات ایسے ہیں جہاں مرد کو الگ ذکر کیا ہے، عورت کو الگ ذکر کیا ہے سزاؤں کے باب میں. دوسری جگہ مختلف مقامات پر عورت مرد کو الگ کیا ہے. سزاؤں کا جہاں تک تعلق ہے، دو جگہیں ایسی ہیں جہاں مرد کا ذکر اللہ نے الگ کیا ہے، عورت کا ذکر اللہ نے الگ کیا ہے. ایک یہ چوری والا معاملہ، چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو. دوسرا مقام، دوسری جگہ وہ ہے جہاں زنا کرنے کے بارے میں کہا گیا ہے زنا کرنے والی چاہے عورت ہو چاہے زنا کرنے والا مرد ہو، ان کی سزاؤں کا ذکر. تو یہاں چوری سے متعلق بات ہے. اب یہاں کئی سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ چوری کہتے کسے ہیں؟ کیا ہر طرح کی چوری پر ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے؟ کیا پورا ہاتھ کاٹا جائے گا؟ ایک مرتبہ چوری کیا ہاتھ کاٹ دیا، دوسری مرتبہ چوری کیا تو کیا کیا جائے گا؟ اس طریقے کے کئی سوالات ہیں. اس کا جواب اس آیت کے تفسیر میں دینے کی کوشش کی جائے گی. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے دوسرے مذاہب کے اندر عورتوں کے ساتھ سزا کے معاملے میں زیادتی ہوتی ہے. اسلام نے کہا کہ جو سزا مرد کو ہوگی وہی سزا عورت کو بھی ہوگی. والسارق والسارقہ، چوری کرنے والا مرد ہو چوری کرنے والی عورت ہو، فاقطعوا ایدیہما، ان کے ہاتھ کو کاٹ دو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے چوری کہتے کسے ہیں؟ کیا کسی نے معمولی چاکلیٹ اٹھا لی کسی دکان سے، کسی کے باغ سے ایک آدھ پھل توڑ لیا اور کھا لیا، کیا اس کے بھی ہاتھ کاٹے جائیں گے؟ اس کا جواب جو ہے فقہا نے دیا ہے. دیکھیے پہلے تو جب چوری کا ڈیفینیشن طے ہو جائے گا کہ چوری کہتے کسے ہیں، اس کے بعد ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. چوری کہتے ہیں کسی دوسرے کا مال محفوظ مقام سے مالک کی اجازت کے بغیر لے لینا چوری کہلاتا ہے، اور ایک خاص مقدار میں لینا. مثلا کسی کے گھر سے اس کا مالک گھر والا ہے، اب گھر کے اندر کمپاؤنڈ میں رکھی ہوئی ہے 2 لاکھ روپے کی، کوئی آیا باہر سے لے کر کے چلا گیا. محفوظ مقام سے گھر کی الماریوں سے چوری ہوئی، یا گھر کے اندر لاکر ہے وہاں سے چوری ہوئی. تو یہ ساری شرائط ہیں. محفوظ مقام سے ہونا چاہیے چوری. اگر ایسی چوری ہوئی ہے تبھی اس پر چوری کا اطلاق ہوگا، اور ایک خاص مقدار میں ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہ 1 آدھ 2 روپیہ کسی نے چوری کر لی لے لیا تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا، ایسا نہیں ہوگا. تو 2 شرطیں جب بتا دی گئی کہ محفوظ مقام سے ہو، خاص مقدار میں ہو، تو بہت سی چیزوں کی جو ہے اس میں شرائط از خود لاگو ہو گئی. مثلا اب یہ خاص مقدار کا تعین کون کرے گا کہ کتنی چیز چوری ہوگی تب ہاتھ کاٹا جائے؟ اس میں بھی فقہا نے کے درمیان مختلف اقوال ہیں. سب سے جو ہے کم جو چوری ہو سکتی ہے وہ 1 دینار کی چوری ہو سکتی ہے.
روایتوں میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آپ نے کبھی معمولی چیزوں کی چوری پر کسی کا ہاتھ نہیں کاٹا۔ معلوم ہوا کہ معمولی چیزوں کی چوری پر ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں دی جا سکتی۔ تو اس میں جو ہے اب ایک چوری کیسے ثابت ہوگی؟ دو طریقے ہیں چوری ثابت ہونے کے۔ ایک تو یہ ہے کہ چور اقرار کر دے کہ ہم نے چوری کی، دوسرا یہ کہ کوئی عادل گواہ جو ہے، جو انصاف پسند ہو، جس کے عدل پر عادل ہونے کے بعد اتفاق ہے، وہ شخص اگر گواہی دے تو اس کی گواہی مان کر کے چوری کی سزا لاگو ہوگی۔ کس چیز کی چوری پر سزا ہوگی؟ اس میں فقہا نے 4 باتیں لکھی ہیں۔ نمبر 1، کوئی قدر و قیمت والی چیز کسی نے چوری کی ہو، معلوم ہوا کہ بہت قیمتی چیز ہے، اس کی چوری پر ہی چوری کی سزا نافذ ہوگی۔ دوسری چیز جو ہے محفوظ مقام سے لیا ہو، راستے میں گری پڑی ہوئی چیز، اس پر جو ہے چوری کا اطلاق نہیں ہوگا۔ نمبر 3، چوری کرنے والا عقل مند بھی ہو، بالغ بھی ہو، یعنی چھوٹا بچہ اگر چوری کر رہا ہے یا پھر مجنون کوئی پاگل شخص ہے، اس نے کوئی چیز چوری کی، اس پر بھی شریعت کی ہاتھ کاٹنے کی سزا لاگو نہیں ہوگی۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ مال اس نے چھپا کر لیا ہو، چھین کر کے جھپٹ کر کے لیا ہو، وہ ڈاکہ ہے، ڈکیتی ہے، اس کی سزا کا ذکر پیچھے ہو چکا ہے۔ یہاں صرف مال چھپا کر کے لینے کی سزا ہی ہاتھ کاٹنے کی سزا طے ہوئی۔ اب اس سزا کا اللہ تعالیٰ نے اس کی مصلحت بیان کی کہ چوروں کی جو ہے ہاتھ کاٹے جائیں گے، تو کتنے ہاتھ کاٹے جائیں گے؟ علماء نے لکھا ہے، فقہا نے لکھا ہے کہ پہلی مرتبہ اگر کوئی چوری کرے گا تو داہنا ہاتھ پہنچے تک کاٹا جائے گا۔ اس کے بعد بھی اگر سزائیں کرے گا، چوری کرے گا، تو اس کی سزا کا ذکر الگ الگ ہے۔ بعض کے یہاں دوسرا ہاتھ، بعض کے یہاں پیر، اور بعض کے یہاں جو ہے وہ قید کی سزا دی جائے گی۔ اور اسلام سے پہلے بھی چونکہ چوروں کے ہاتھ کاٹے جاتے تھے، اسلام نے اس سزا کو باقی رکھا، اس کے لیے حدود اور اس کے کچھ چیزیں متعین کی۔ تو جزاء بما کسبا، چوری کیوں؟ 2 وجہ سے جو ہے چوری کرنے کی سزا کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ ہاتھ کاٹنے، لوگوں کو لگتا ہے کتنی وحشتناک سزائیں، ہاتھ کاٹتا ہے اسلام، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جزاء بما کسبا، اس کی بدکرداری کی یہی سزا ہے، کیونکہ آج اس نے چوری کی ہے، کل سینادوری کرے گا، پرسوں ڈاکہ ڈالے گا، سماج کا امن و امان خطرے میں پڑ جائے گا۔ جزاء بما کسبا، اس کی سزا کا یہی، اس کے کرتوتوں کی یہی سزا ہے۔ نکالا من اللہ، یہ بہت بڑی حکمت ہے اس سزا کی کہ دوسروں کے لیے عبرت کا سامان بنے۔ ایک آدمی نے کسی کے یہاں چوری کی، بڑی چوری کی، اور سماج کے اندر ایک دم غیر محفوظ ہونے کا جو ہے احساس پیدا ہونے لگا، چور ملا، اس کے ہاتھ کاٹ دیے۔ بتاؤ کوئی دوسرا شخص چوری کرے گا سماج کے اندر، اس معاشرے میں، تو سماج از خود محفوظ ہو جائے گا۔ اور واللہ عزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ عزیز ہے، یعنی اس کا ہر فیصلہ حکمت وہ ہوتا ہے، زبردست ہے، جو بھی فیصلہ وہ چاہے کر سکتا ہے، حکمت پر مبنی اس کے ہر فیصلے ہوتے ہیں۔ فمن تاب من بعد ظلم، جو کوئی شخص اس کے بعد توبہ کرے، چوری سے باز آ جائے۔ اب چوری کی توبہ کیا ہے؟ چوری کیا وہ مال واپس لے دے، اگر مال اس نے کھا لیا ہے تو اس کا تاوان بھرے، جرمانہ جو بھی ہرجانہ دے سکتا ہے وہ ہرجانہ ادا کرے، وہ بھی نہیں کر سکتا تو مالک سے مل کر کے معافی تلافی کرے، یہی اسی وقت تک جو ہے، اس کے بغیر چوری کی توبہ جو ہے نہیں ہوتی۔ یہ چوری کی توبہ کی یہی شکل ہے۔ فمن تاب من بعد ظلمه واصلح، اور اپنی اصلاح کرے، یعنی چوریوں سے اور اس طریقے کی گھناؤنے کاموں سے باز آئے، فإن اللہ یتوب علیہ، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی توبہ قبول کرتا ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے، معاف بھی کرتا ہے، رحم بھی فرماتا ہے۔ علم تعلم، ایک عام انسانوں سے خطاب ہے، علم تعلم، کیا تمہیں نہیں معلوم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے زمین اور آسمان کی ملکیت ہے، یعذب من یشاء، وہ جسے چاہے عذاب دیتا ہے، یعنی عذاب دینے کی بھی اس کے یہاں قاعدے قوانین ہیں، ویغفر لمن یشاء، معاف کرنے کے لیے بھی کچھ قاعدے قوانین ہیں، اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اس کی قدرت کاملہ ہر چیز کو محیط ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس کے بعد آنے والے آیتوں میں کچھ اور مسائل کا ذکر ہے، اللہ نے چاہا تو کل اس پر گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان آیات پر غور فکر کرنے کی توفیق نصیب کرے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔